السلام علیکم فرسٹ ایئر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلے لیکچر تھوڑا چھوڑا تھا۔ ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں گے۔ ہم نے اپنی کتاب کا حصہ نمبر 2 شروع کیا تھا جو تھا انتظام خانہ داری۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو انتظام خانہ داری کی ڈیفینیشن میں نے پکچر شیئر کی تھی، کائنڈلی اس کو آپ نوٹ کر لیے گا۔ اس کے بعد ہم نے انصرامی عمل کا چکر ہم نے اس کا بارے میں پڑھا تھا، پھر ہم نے اقتدار کی تعریف پڑھی تھی۔ اقتدار ہے خواہش، اقتدار ہے فوقیت، آپ کا اندازہ جو آپ چاہتے ہیں کسی چیز کی خصوصیت، وہ ہوتا ہے اقتدار۔ معنی میں نے آپ کو کلیئر کیا تھا کچھ، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اس کی کچھ ایگزامپلس دی تھی۔ اب تھوڑا ہم اس کو ڈیٹیل میں جاتے ہیں آج۔ اقتدار کیا ہے؟ اقتدار کی تعریف کیا ہے؟ کسی شے کی خصوصیات کے تعین اور شوق دلچسپی کو قدر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اقتدار جو ہے وہ قدر کی جمع ہے، اور قدر کے کیا ڈیفینیشن ہے؟ کسی شے کی خصوصیات کے تعین اور شوق۔ آپ کا شوق، آپ کی دلچسپی، آپ کا رجحان، یا آپ کا، اور آٹومیٹکلی جو آپ کی فیملی کا وہی آپ کا رجحان ہو جاتا ہے۔ آپ کی فیملی میں جو چیز پریورٹی میں ہے وہی آپ اڈاپٹ کرتے ہو، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ کہتی ہیں یہ قدر ہے۔ پھر اس قسم کی قدر شناسی میں جذبات، خواہشات اور رجحان نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اقتدار کو احساسات سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے احساسات اقتدار یا قدر کہلاتے ہیں۔ جب آپ کو 2 نمبر کا کویسچن آئے گا تو آپ نے قدر کی ڈیفینیشن لکھنی ہے اور اس کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ پہلے اپنے معنی جو ہم نے پچھلے پیج میں تھا وہ بھی لکھنے ہیں، اور اس کے بعد یہ تعریف یہ بھی لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایگزامپلس بھی دینی ہے۔ پھر یہاں پہ کچھ جو ہے قدر کے بارے میں انہوں نے جو کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ قدر کیا ہے، وہ ہمارا ایمان بھی ایک قدر ہے۔ جب تک ہمیں اپنے مذہب سے محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ تو ایمان بھی ایک قدر ہے جو آپ کے جذبات کے ساتھ اس کے بعد احسار، حب الوطنی، محبت و شفقت اور صداقت۔ پھر ایک بار میں نے ایک اور بتایا تھا شرم و حیا، یہ بھی ایک قدر ہے۔ اکثر MCQ آ جاتا ہے کہ شرم و حیا ڈیش ہے، قدر ہے، مقصد ہے، وسائل و ذرائع ہے، انتظام خانہ داری ہے، اس طرح کے کویسچن آ جاتے ہیں۔ تو شرم و حیا کیا ہے؟ قدر ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی تھی کہ اگر آپ نے جیسا مرضی لباس پہنا ہو لیکن اگر آپ کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے تو یا آپ کی باڈی لینگویج اگر آپ کی صحیح نہیں ہے تو مینس کہ نقاب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ میں شرم و حیا نہیں۔ تو شرم و حیا بھی ایک قدر ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ایک وطن سے محبت کی بھی آلریڈی ایگزامپل دی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے اقتدار کی تقسیم یا درجہ بندی۔ اقتدار دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، ایک بنیادی یا جبلتی۔ جیسے کہ کھانا کھانا تھا تو وہ ہماری خواہش ہوئی، ہم نے بنایا اور کھا لیا، وہ کیا ہے؟ جبلتی، جو فوراً ہو جاتا ہے، جس کا جو کسی خواہش کی بنا پہ ہو۔ جیسے کہ کسی سے محبت کرنا، مطلب جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔ کسی چیز میں خوشی کا اظہار کرنا، کسی کام میں غمی کا اظہار کرنا، آپ کو کوئی چیز بری لگی آپ نے غم کا اظہار کر دیا، مطلب آپ جو آپ کا انسٹنٹ رسپانس ہے وہ ہے جبلتی یا بنیادی قدر، جو فوری یا کسی خواہش یا چاہت کے افعال کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ دوسرا آتا ہے مقاصدی یا تعمیری، یہ کسی مقصد کے تحت آپ کی خواہش ہے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ میں نے انٹر کرنا ہے، تو انٹر آپ کا مقصد ہے اور اس کے لیے جو پڑھائی ہے تو وہ کیا ہے؟ قدر ہے۔ ماں باپ نے زبردستی انٹر میں داخلہ کرایا لیکن آپ کی قدر موجود نہیں تھی، مطلب مقصد کیا تھا؟ انٹر کرنا، لیکن ابھی قدر موجود نہیں تھی، تو لکلی آپ پاس ہو جاؤ لیکن آپ سپلیل ہو گئے، مطلب فیل ہی ہو گئے۔ آپ کا مقصد اگر ہے کہ ڈاکٹر بننا تو آپ میڈیکل کی پڑھائی یا بایو کو میں انٹرسٹ لوگے، اگر آپ میں بایو میں انٹرسٹ نہیں ہے، مطلب یہ آپ کی خواہش مقصد ڈپینڈ کیا، آپ کے مقصد کے اوپر آپ کی جو خواہش ہے وہ آپ کا ہے مقاصدی قدر۔ جیسے کہ آپ جس کے اوپر آپ منصوبہ بندی بھی کرتے ہو، پھر تنظیم وغیرہ یا گھریلو انتظام وغیرہ، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر کسی تفریح میں جانا، اگر تفریح کے لیے آپ کا موڈ اچھا ہے وہ بھی ایک مقصد ہے، چھوٹا بشک مقصد ہے۔ اس کے بعد صحت مند ماحول، آپ نے ماحول ایک اچھا بنانا، اس کے لیے بھی جب تک آپ کی انر ڈرائیو اچھی نہیں ہوگی آپ کا تعمیراتی مقصد کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے۔ بنیادی جو فوراً آپ کا انسٹنٹ ایکشن ہے اور وہ آپ کی خواہش آ جاتی ہے، اور مقاصدی میں وہ ہے جو تھوڑا ٹائم لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے مقاصد۔ مقاصد کیا ہے؟ گول۔ ابھی ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ مقاصد کی بنیاد قدر پہ ہوتی ہے۔ مقاصد کیا ہے؟ کسی چیز کی خواہش کی تکمیل۔ تو یہاں پہ جو سیکنڈ پیراگراف میں لکھا ہے، مقاصد دراصل خواہشات اور قدر سے جنم لیتے ہیں۔
مقاصد کیا ہے؟ جو آپ کی خواہشات ہے یا آپ کی وہ اس پہ جنم لے رہے ہیں وہ، اور ایک سلسلہ لامتناہی کی صورت اختیار کر لے جاتے ہیں۔ افراد خانہ کی ذمہ داری اور صبح تجربات کی روشنی میں مقاصد کا تعین کرتے ہیں جو ضروریات، خواہشات اور اقتدار کی خصوصیات نوعیت پر مختصر ہوتے ہیں۔ تو مقاصد کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کی خواہش میں جنم لے رہے ہیں۔ مقاصد کیا ہے؟ مقاصد کا تعین آپ کی دلچسپی پہ ہے، آپ کے رجحان پہ ہے، آپ کی خواہشات پہ ہے۔ تو ابھی ہم نے بات کیا کہ اگر آپ کا مقصد کیا ہے، مطلب اگر آپ کی خواہش ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کا وہ مقصد ہو جاتا ہے، ایم۔ پھر آپ اس چیز پہ پہنچتے ہو، آپ کی خواہش کے اوپر مقاصد بنتے ہیں۔ جو مقصد دوسرے ہمیں دیتے ہیں نا وہ پھر کامیاب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں پہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ آپ کی اگر خواہش ہے تو اس کے اوپر ہم ایک ہے کہ میں کہتی ہوں کہ نا میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں دال چاول کھاؤں، تو میرا دل کر رہا ہے تو میرا مقصد کیا؟ میں نے اس کو پکانا ہے۔ اگر مجھے میرے گھر میں کہا جا رہا ہے کہ دال چاول بناؤ اور میرا دل نہیں کر رہا اس کو کھانے کو، تو میرے میں وہ ہو سکتا ہے میرے کھانے میں ٹیسٹ ہی نہ آئے۔ تو جو مقصد، بیسکلی مقصد کیا ہے؟ جو آپ کی خواہش سے تعمیر ہو۔ پھر یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، مقاصد کی درجہ بندی۔ مقاصد کی درجہ بندی ان کی تکمیل و حصول کے درکار اور معیاد اور وقت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ یہ اکثر شارٹ کویسچن آتا ہے کہ مقاصد کی درجہ بندی کیوں کی جاتی ہے یا مقاصد کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ تو مقاصد کی درجہ بندی کیسے ہوتی ہے؟ اس پہ درکار معیاد اور وقت کی بنیاد پہ کہ وہ کتنے ٹائم پہ پورا ہو رہا ہے اس بات پہ۔ اس کے بعد اس کی تکمیل حصول کے لیے درکار معیاد، وہی بات آتی کہ اس کی بیسیکلی انٹینسٹی کتنی ہے۔ تو یہ جو اس کویسچن کا آنسر جو میں نے بھی بتایا کہ مقاصد کی درجہ بندی یا مقاصد کی درجہ بندی کس بنیاد پہ ہوتی ہے، تو وہ ہے کہ اس ٹارگٹ نے کتنے وقت میں کمپلیٹ ہونا ہے، اس کے اوپر اس کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ جو 2 نمبر کا کویسچن ہوگا تو آپ نے یہ لائن لکھنی ہے، اس کے بعد لکھنا ہے مثال کے طور پہ فوری مقاصد، کم مدت کے مقاصد، طویل مدت کے مقاصد۔ مطلب آپ کا یہ پورا پیرا آ جائے گا اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 نمبر میں آئے گا۔ یہ ہر باری یہ کویسچن آتا ہی آتا ہے، کبھی ایک سال میں کوئی اسکپ ہو جائے، لیکن یہ ہر باری آتا ہے کہ مقاصد کی درجہ بندی کیوں کی جاتی ہے، مقاصد کی درجہ بندی کس بنیاد پہ ہوتی ہے، مقاصد کی درجہ بندی کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی تکمیل و حصول کے لیے درکار معیاد اور وقت پر ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے فوری مقاصد۔ اب ہم نے بات کی ہے کہ معیاد کیا ہے، وقت کیسے ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ فوری مقاصد نام سے پتہ چل رہا ہے جو فوراً ہو رہے ہیں، جو فوراً حل ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کھانا ہے، میں نے کھا لیا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھا لیا، مقصد پورا، فوراً انسٹنٹ۔ میرا دل کر رہا ہے، اب خواہش ہے کہ میں گھومنے جا رہی ہوں، میرا مقصد کیا؟ سیر پہ جانا، میں نے سیر کر لی، پورا ہو گیا۔ میرا ٹیسٹ ہے، میں نے یاد کرنا، چھوٹا مقاصد ہے، میرا ٹیسٹ ہے، میں نے سننا ہے، تو میں نے کیا کیا؟ اس کو یاد کیا اور میں نے سنا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے فوری، جو فوراً ہو جائے، ٹھیک ہے؟ مطالعہ پڑھنا، رسالہ کرنا، چھٹی کے دن افراد خانہ کے لیے پسندیدہ کھانا بنانا، کپڑوں کی ترمیم کرنا، یہ کیا ہے؟ جو یہ ضرورت یا خواہشات کی بنا پہ ہوتا ہے، فوراً آپ کی جو خواہش ہوئی۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے کم مدت والے ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا میں نے میڈیکل کالج میں جانا ہے تو میں نے ایم کیٹ کا انٹری ٹیسٹ کا پیپر دینا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کم مدت کے مقاصد۔ پھر ایک آ جاتا ہے کہ میں نے انٹر کا ایگزام دینا ہے تو میں نے پہلے دسمبر کے ٹیسٹ کلیئر کرنے ہیں، تو دسمبر کے جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا کم مدت کا ہے، آپ کا مین ٹارگٹ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے ایک بات کی کہ میں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، تو سب سے پہلے میں اس کو انٹری ٹیسٹ دلواؤں گی، تو وہ جو کم مدت کا ہے وہ ہے انٹری ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو طویل مدت کا مقاصد ہوتا ہے وہ آپ کے کم مدت پہ بیس کرتا ہے، مطلب یہ تینوں مقاصد ایک دوسرے سے انٹرلیٹ ہے۔ آپ کا طویل مدت کا مقاصد آپ کا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کم مدت اور فوری مقاصد سے گزر کے نہ چاہو۔ جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میڈیکل یا انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینے کے لیے لگاتار تگ و دو کرنا جو ہے وہ ہے کم مدت کے مقاصد۔ ایون کہ آپ نے جو کالج میں اس وقت داخلہ لیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کم مدت کے مقاصد۔ آپ کا مین ٹارگٹ تھا ڈگری لینا۔ پھر ہے طویل و میعاد مقاصد، طویل جو لانگ ڈسٹینس ہے، جیسے کہ بیٹی کی شادی کرنا، بچوں کی شادی کرنا، پھر کسی پیشہ کے، جب میں کہتی ہوں میں نے تو بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا، اب وہ جو ڈاکٹر بننا جو اینڈ رزلٹ ہے، جو بالکل اینڈ پہ آ رہا ہے، وہ ہے طویل مدت کے۔ ڈاکٹر انجینئر بننا، یا کہتے ہیں میرا بزنس، میں فلانی جگہ میرا بزنس اسٹیبلش کرنا، جو اینڈ ہو گیا اسٹیبلش،
وہ ہے آپ کا طویل مدت کا، اس کا اینڈ رزلٹ۔ ابھی میں نے آپ کو جو بات کی نا کہ یہ سارے مقاصد کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ ہے طویل مدت کے مقاصد۔ یہ تینوں جو ہے یہ مقاصد کی اقسام ہے۔ یہ چیپٹرز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سکورنگ ہے، چھوڑنا ویسے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سارا کچھ، یہ والا چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج یہ ہمارا ایک چیپٹر اور ختم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم کل نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے، اور آپ لوگوں کے ڈیزائن جو دو میں نے اور بتائے تھے وہ آپ بنائیں اور اس میں مجھے چیک کروا کے اس میں کلر کریں۔ پھر ہمارا یہ والا جو کام ہوگا ڈیزائن والا، یہ آرٹ والا، یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم ٹائم پلان پہ آئیں گے۔ اگلا چیپٹر ہمارا ٹائم پلان کا ہے، ہم ٹائم پلان پڑھیں گے اور ساتھ ہم اس کو بنائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹے، شکریہ، اللہ حافظ۔